क्या आप जानते हैं کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان کا روٹین کیا تھا؟ میں بتاتا ہوں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں جو بھی کچھ کرتے تھے نا، اس کا ایک ریزن ہوا کرتا تھا۔ وہ اپنی عبادتوں کو تو بڑھاتے ہی تھے مگر زکوٰۃ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، اور ان کی سنتیں اور ایکشنز ایک ایسے سٹینڈرڈ ہے جو کہ ہر ایک مسلمس کو فالو کرنے چاہیے۔ وہ اپنے روزے کی شروعات سحور سے کیا کرتے تھے، جہاں پہ وہ کھجور کھایا کرتے تھے اور پانی پیا کرتے تھے، اور انہوں نے سحور کو بہت ایمفسائز کیا، اور آپ کو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے جب تک کہ بہت زیادہ ضروری نہ ہو۔ سحور کے بعد میں وہ مسجد جا کے فجر کی نماز ادا کرتے سب کے ساتھ میں، اور جب تک سورج نہیں نکل جاتا تھا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی عبادت کرتے، قرآن پڑھتے اور ذکر کرتے، اور اس کے بعد میں جب اپنے دن شروع کیا کرتے تھے تو وہ اپنے دن کو اس طرح سے اسٹرکچر کرتے تھے کہ وہ لوگوں کے مسئلوں کو بھی سالو کرتے، اپنے گھر والوں کو بھی وقت دیتے، اور جو گھر کی ضرورتیں تھیں ان کو بھی پورا کرتے تھے۔ وہ سب سے زیادہ جنرس تھے، مگر جو ان کی جنروسٹی تھی وہ رمضانوں میں کئی گنا بڑھ جاتی تھی، کہ وہ رمضانوں میں زکوٰۃ اور صدقہ بہت زیادہ دیا کرتے تھے، اور باقی لوگوں کو بھی انکریج کرتے تھے کہ وہ صدقہ اور زکوٰۃ دیں، جس سے کمیونٹی میں ایک ایسی اسپرٹ کریٹ ہوتی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کا خیال رکھتے تھے، اور آدھا دن ہوتے ہی وہ سو جایا کرتے تھے کچھ دیر کے لیے، جس سے باقی کا جو دن ہے اس کے لیے وہ اپنی انرجی کو پرزرو کر کے رکھ سکیں۔ اور جب عصر کا وقت ہوتا تو وہ مسجد جاتے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے، اور افطار کا وقت ہونے تک وہ دعائیں کرتے اور اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ افطار کا وقت ہوتے ہی وہ اپنا روزہ کھولتے اور کبھی بھی دیر نہیں کرتے تھے۔ وہ اپنا روزہ تازے کھجوروں سے کھولتے، اگر وہ نہ ہوتے تو سوکھے کھجوروں سے، اگر وہ بھی نہ ہوتے تو پانی سے، اور اس کے ٹھیک بعد وہ مغرب کی نماز پڑھتے، اور مغرب کی نماز پڑھنے کے بعد وہ بہت زیادہ بھاری ڈنر نہیں کرتے تھے بلکہ بہت ہلکا کھانا کھاتے تھے۔ اور اگر آپ ہمیں دیکھیں تو پورے دن کا کوٹا ہم افطار میں ہی پورا کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈنر کرنے کے بعد میں مسجد کے لیے نکل جاتے جہاں پہ وہ عشاء پڑھتے، اور اس کے بعد تراویح پڑھتے۔ حالانکہ جو تراویح تھی انہوں نے کچھ ہی دن پڑھی، اس کے بعد چھوڑ دی تاکہ جو تراویح ہیں وہ فرض نہ ہو جائے مسلمس پہ۔ اور عشاء کی نماز کے بعد میں وہ گھر جاتے، آرام کرتے، اور رمضان کی ہر رات کو جبریل علیہ السلام ان کے پاس آتے اور وہ دونوں مل کے قرآن کو پڑھا کرتے، اور رمضان کی آخری 10 راتوں کو وہ اپنی عبادتوں کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتے تھے تاکہ جو لیلۃ القدر ہے ان کو مل سکے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی فیملی کو بھی اٹھاتے عبادت کے لیے۔ اور میری آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس رمضان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں سے کوئی نہ کوئی سنت پر ضرور عمل کرنا۔